الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. عزیزان گرامی، الاربعین النووی کی دوسری حدیث آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا ہے. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے تھے کہ اچانک سے کیا ہوا، ایک صاحب تشریف لائے جن کے کپڑے بالکل سفید تھے اور بال بالکل سیاہ تھے، اور وہ ہمیں جانے پہچانے نہیں لگ رہے تھے کہ اور ان پر سفر کے کوئی آثار بھی نہیں تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے. فَاسْنَدْ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ. انہوں نے اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا. جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، جس کو دو زانو ہو کے بیٹھنا بھی کہتے ہیں، تو وہ ایسے بیٹھے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ. اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ، اپنی ٹانگوں پہ رکھ لیا. وَقَالَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام. مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. آپ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اگر استطاعت ہو سفر کرنے کی اور زیادہ راہ کی تو آپ پر حج کرنا وہ فرض ہے. یہ اسلام کے ارکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. تو عزیزان گرامی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتا رہے تھے تو وہ صاحب جو تشریف لائے تھے وہ کہتے، صدقت، آپ نے بالکل صحیح کہا. صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم بڑے متعجب ہوئے، یہ کیسا بندہ ہے، خود سوال کرتا ہے، جب اس کا جواب ملا تو خود ہی تصدیق کر رہا ہے. خیر، اس نے جو سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں، تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے ارکان اسلام ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری جو افعال ہیں، ظاہری عبادات پر مشتمل ہیں. ارکان اسلام ظاہری عبادات اور افعال پر مشتمل ہے، جو اگر انسان انجام دے دے تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا. اور ہم اس کی مزید جو اس کی ارکان اسلام کی تفصیل ہے، اس کی تفصیل میں جائے بغیر کہ شہادتین کیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اپنے اپنے وقت پہ ان ساری باتوں کی وضاحت بھی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر بھی ان باتوں کی وضاحت انشاءاللہ جاری رہے گی. دوسرا سوال انہوں نے کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تؤمن باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. آپ نے کہا ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے تمام تر پہلوؤں پر ایمان لے آئیں، اس کو دل سے تسلیم کر لیں.
تو یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایمان ایک مسلمان تصدیق باللسان، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، انسان زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے اور اپنے اعمال سے اس کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جو تفسیر اور وضاحت بیان فرمائی ہے، اگرچہ اس کی آگے کئی قسمیں اور بہت سی اس کی تفاصیل موجود ہیں کتب عقائد میں، لیکن ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان عقائد کا نام ہے۔ اسلام کیا تھا؟ ارکان کا نام ہے جس کو ہم عبادات اور ظاہری طور پر ادا کرتے ہیں، لیکن ایمان وہ عقائد کا نام ہے۔ اور عقیدہ جو ہے، عقیدہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان دل و دماغ کے ساتھ کسی چیز کی حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے، شکوک و شبہات سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، اور اگرچہ عقل اس کی تسلیم کرے نہ کرے، ظاہری طور پر اس کو ادراک ہو نہ ہو، لیکن وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے، اس نظریے کی پختگی اور عروج کو ایمان کہا جاتا ہے۔ کہ انسان اللہ کے بارے میں، رسولوں، کتابوں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، ان ساری چیزوں پر دل و دماغ کی اب ہم آہنگی کے ساتھ اس کو دل کی پختگی اور اس کے عروج کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیتا ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث میں اگر دیکھا جائے تو اسلام اور ایمان دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں کو الگ الگ معنی میں یہاں بیان کیا گیا۔ تو ہمیں مختصر سمجھنا یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اسلام ظاہری افعال کا نام ہے، ظاہری افعال اور ارکان کا مجموعہ ہے، اور ایمان جو ہے، اسلام جو انسان کے دل میں رچ بس جاتا ہے، اس کے دل میں اتر جاتا ہے، اس کے پورے افعال میں اس کے جو اثرات نظر آتے ہیں، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور انسان کا جو دل، سچے دل سے جو انسان اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان باطنی کیفیت کا نام ہے اور اسلام اس کی ظاہری کیفیت کا نام ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام راستے کا آغاز ہے اور ایمان وہ راستے کی انتہا ہے۔ ہم یوں کیا اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام وہ ایک انسان کا، ایک مسلمان کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ جیسے جیسے وہ اپنے اسلام میں مضبوط ہوتا جائے گا، وہ ارکان اسلام کو اپنے دل و دماغ سے تسلیم کر کے اس کو عملی مظہر کے طور پر جتنے اعلیٰ درجے سے پیش کرتا جائے گا، ایمان میں اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا۔ تو بالیقین ارکان اسلام، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام وہ آغاز ہے اور ایمان اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور ایمان اسلام کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی، اسلام کے اعلیٰ درجے کے ہونے کے ساتھ ہی وہ ایمان کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ جو انسان اسلام کے عمل پیرا ہوتا جائے گا، اس کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ جب کوتاہی کا شکار ہوگا تو اس کا ایمان کم ہوگا۔ اسلام اس کے برعکس ہے، اسلام کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔ ہم سب اس وقت مسلمان ہیں، اسلام ہونے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب برابر ہیں، کیونکہ ہم ارکان اسلام کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان کے اعتبار سے ہم سب مختلف ہیں، کیونکہ ارکان اسلام پہ عمل کرنا اور اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا اور اس کو دل کی فریفتگی کے ساتھ اس پہ عمل کرنا، اس میں ہم سب مختلف ہیں۔ اس لیے اسلام میں ہم برابر ہیں، لیکن ایمان میں جو کمی بیشی مسلمانوں کے عمل اور ان کے اعتقاد اور یقین کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ہم سب میں وہ اس کمی بیشی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر حال میں مسلمان ہی رہیں گے، لیکن ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہے گی۔ تو عزیزان گرامی، ہم اس کو عملی طور پر، جو ہم اس ساری بحث کو لے کر ہم عملی طور پر اپنا جائزہ لے سکتے ہیں
وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب مسلمان تو ہیں ہی، لیکن ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام پہ کتنا عمل کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہو۔ اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس دونوں باتوں کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، جب کچھ اعرابی اور بدو وہ دیہاتی آئے، انہوں نے آگے کہا ہم تو ایمان لے آئے، یعنی اسلام لائے تھے، گویا کہ اسلام کی پہلی سیڑھی پہ تھے اور ان کو ایمان اور اسلام کے اس فرق کا نہیں پتا تھا۔ انہوں نے آتے ہی کہا کہ ہم تو اسلام لے کر اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے کے آئے، بلکہ یہ کہو ہم اسلام قبول کیا ہم نے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان جب اسلام کا اعلیٰ ترین درجے تک تم پہنچ جاؤ گے تو پھر تم ایمان کے اس لیول پر یا ایمان کی سیڑھیوں کو چلنا شروع کرو گے۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی تیسرا سوال جو آنے والے صاحب نے کیا وہ کیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کو کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو یہ بات طے شدہ کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، احسان جو ہے نا وہ حسن سے ہے، اس کا معنی ہے خوبصورتی، جمال، طریقہ اور سلیقہ کا اعلیٰ ترین لیول، اعلیٰ ترین درجہ، یہ احسان کہلاتا ہے۔ عبادات میں اور معاملات میں حسن، اس کا طریقہ اور سلیقہ، اور وہ تمام تر عبادات کا جو چیپٹر ہے اور تمام تر جو معاملات کا چیپٹر ہے، اس پہ جو اخلاقیات اور عبادات کا لیول مسلمانوں کو اسلام نے سکھایا ہے، اس لیول تک پہنچنا ہی احسان ہے۔ اس کی ایک مثال یوں لے لیجئے، ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ ایک مسلمان یہ سوچے درود شریف پڑھتے ہوئے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سجدے میں ہے وہ، اور وہ کہہ رہا ہے میرے مالک آپ تو پاک ہیں، میرے مالک آپ ہمارے رب ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ جب وہ یہ دعا پڑھ رہا ہو اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں اور اللہ میری اس دعا کو بڑے غور سے سن رہے ہیں، تو اس کے دعا پڑھنے کا لیول کیا ہوگا، اس کا درود شریف پڑھنے کا لیول کیا ہوگا؟ یہی وہ احسان کا درجہ ہے کہ انسان ایک قدم آگے بڑھ کے چلتا ہے، تو اسی کو احسان کہا جائے۔ اور یہی دعا اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں سکھایا، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ آخری سوال جو انہوں نے کیا، کہا فاخبرنی عن الساعہ، مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ قال، آپ نے فرمایا ما المسئول عنہا بأعلم من السائل، جو اس سوال کا جواب جتنا سائل کو پتا ہے اتنا ہی مسئول کو پتا ہے، جتنا سائل کو پتا ہے اتنا ہی مسئول کو پتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جتنا آپ کو پتا مجھے بھی اتنے پتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے اگر انسان کوئی رہنمائی لینے آ گیا ہے، کوئی بات پوچھنے آ گیا ہے، اگر آپ صحیح بات اس کو کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ خاموشی اختیار کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نہیں پتا، تو وہ کہنے لگے فاخبرنی عن امارتها، اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیں۔ پھر تو آپ نے پہلی نشانی بتائی ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ جملہ مشہور ہوا تھا نا، میں نے بیٹا نہیں اپنا باپ جنا ہے، تو بچے کیا ہوں گے؟ وہ اپنے والدین کے سب سے دوڑیں گے، اور وہ لوگ جو کسی اعتبار سے ماتحت ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ اتنے زیادہ سرکش اور وہ سر پر چڑھیں گے کہ وہ ایسا ہی ہوگا ان تلد الامۃ ربتها۔ یہ بھی ایک معنی اور ایک تفسیر سے اس کی بھی گنجائش موجود ہے کہ جو ماتحت کے حوالے سے ہم نے بات کی، لیکن اس میں ایک اور تفسیر بھی جو محدثین نے بیان کی اس کی شرح میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلام اور ان کی اولادیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ جو ان کے آنگن ہیں، ان کے جو مالک ہیں، ان کی تعداد کم ہوگی اور یہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
اور دوسری نشانی آپ نے فرمائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، وہ لوگ جو بدن سے ننگے ہیں، پاؤں سے ننگے ہیں، غریب المفلس ہیں، رعا الشائی، اور وہ بکریاں چرانے والے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ یتطاولون فی البنیان، اور یہ وہ لوگ ہوں گے قیامت کے نزدیک یہ آپس میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے پر مقابلہ کریں گے۔ تو اس کی تفصیل میں ہم جائے بغیر اپنی اس بات کو اختتام پذیر کر رہے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترنے والے قرآن میں یہی بتایا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ سے جب پوچھا گیا تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا انما علمها عند ربی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نشانیاں وہ اس کو عام طور پر علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے اول پہلی نشانیاں جس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہوا، اس کے بعد درمیانی نشانیاں جس کا مظہر بہت ساری چیزوں کا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اور بڑی نشانیاں جس کا ظہور ہونے والا ہے اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ صاحب اٹھے اور چلے گئے۔ تو مقال آپ نے پھر فرمایا یا عمر، اے عمر اتدری من السائل، آپ جانتے ہیں سائل کون تھے؟ قال قلت اللہ ورسول اعلم، عمر فرماتے ہیں رضی اللہ کے نبی میں تو نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ قال اتانی جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، وہ دین سکھا کر تمہیں جا چکے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ ادھر ادھر وہاں پر وہ آدمی، وہ صاحب جو تشریف لائے تھے، اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور اس روایت کو محدثین نے حدیث جبریل کے نام سے بھی یاد کیا۔ اور بالکل آخری بات وہ یہ ہے کہ جس میں جیسا کہ شروع میں ہم نے بات کی تھی، جبریل علیہ السلام وہ سکھانے آئے تھے، کیونکہ یہ سیکھنے سکھانے کی مجلس تھی، اس لیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ تشہد کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پہ رکھ کر انتہائی ادب و احترام سے بیٹھے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم و تعلم کی مجلس ہو، درس و دروس کی مجلس ہو، سیکھنے سکھانے کی مجلس ہو، اس کے کچھ آداب ہیں جو آداب جبریل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم احادیث کو سمجھیں، اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ اس میں جو کچھ اچھی بات اللہ کی طرف سے ہے، جو کوتاہی ہے وہ یقیناً ہماری طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔